more recently جو ابھی ایران اسرائیل وار جس میں اب امریکہ بھی کود چکا ہے، کہتا ہے کہ جی ہم وار میں کودے نہیں ہیں لیکن کود چکا ہے، اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے بھارت کے ساتھ ہمارا ریسنٹ کانفلکٹ ہوا ہے، میں اپنی آرم فورسز کو، پاکستان آرمی اور اس کے سربراہ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاکستان نیوی اور اس کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف، اور پاکستان ایئر فورس اور اس کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو صاحب اور پورے آرم فورسز کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے کمانڈر ان چیف پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری، پرائم منسٹر شہباز شریف، وفاقی کابینہ، چاروں صوبائی حکومتیں، اور سب سے زیادہ اس میں خیر اور لوگ بھی تھے اس پورے کانفلکٹ میں، میڈیا، یوتھ، ساری پولیٹیکل پارٹیز سب اکٹھے ہوئی، اور اس کانفلکٹ میں ہم نے دیکھا کہ پوری قوم اکٹھی ہوئی اور انہوں نے اپنی افواج کے پیچھے کھڑے رہے، اور یہ اس وجہ سے یہی ہوا کہ ہمیں کامیابی ہوئی۔ میں خاص طور پہ ڈپٹی اسپیکر صاحب، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ذکر ضرور کروں گا۔ جب یہ کانفلکٹ شروع ہوا، جب انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا تھا وہ پہلگام والا، اس وقت سے لے کے اور پھر جب انہوں نے 6-7 مئی کی درمیانی رات پہلا حملہ کیا اور 10 مئی تک جب یہ سارا معاملہ چلا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ایکٹڈ لائک ٹرو اسٹیٹسمین۔ انہوں نے جس طریقے سے میڈیا کو ہینڈل کیا، جس طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا کو ہینڈل کیا، ہماری ہمیشہ کمزوری یہ ہو جاتی ہے کہ ہم انٹرنیشنلی اپنا کیس پراپرلی پیش نہیں کر سکیں۔ جتنے بھی پچھلے کانفلکٹس میں آپ نے دیکھا ہوگا، ایون 2019 میں جو کانفلکٹ ہوا اس میں بھی ہم اپنا کیس صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکے، اور اس سے پہلے بھی ہمیشہ جب ہوتا رہا ہے ہم خواہ لوگ ہمیں لے جاتے ہیں ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کی طرف، لیکن اس دفعہ جس افیکٹولی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا موقف پیش کیا، اپنے ملک کا موقف رکھا، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب جنگ ختم ہوئی، ہندوستان نے، بھارت نے اپنی ڈیلیگیشنز باہر بھیجیں، تو حکومت پاکستان نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ ذمہ داری دی، اور انہوں نے نارتھ امریکہ، واشنگٹن ڈی سی گئے، نیو یارک گئے، لنڈن گئے، یورپین ممالک گئے، اور جس افیکٹولی انہوں نے کیس پیش کیا، ابھی 2 دن پہلے واپس آئے تھے، اور ان کا کراچی کے شہریوں نے ایک زبردست استقبال کیا تھا، اور آج انہوں نے تقریر بھی کی ہے، اور اس کے بھی میں ذکر کروں گا قومی اسمبلی میں، جس پہ انہوں نے اپنے ساری اس جو ان کی جو ٹور تھا اس کے بارے میں بتایا۔ ادھر بات ہوئی تھی، میں وقتاً فوقتاً جو بھی کامنٹس ہوئے تھے دونوں طرف سے ان کے بارے میں بھی کچھ پتہ جو بات ہوئی تھی کہ جی اس پورے کانفلکٹ میں صوبائی حکومت کو تو پتہ ہی نہیں تھا ان کو کیا ہو رہا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے دن سے لے کے ہم افیکٹولی چیف سیکرٹری صاحب کی قیادت میں ایک ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی تھی، وہ ہر ادارے کو ایک ہوتی، یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی، ایک کتاب ہوتی ہے وار بک، وہ وار بک اویلیبل ہوتی ہے صرف ہوم ڈپارٹمنٹ میں اور کہیں نہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ سب نے کیا کرنا ہے، اور اس وار بک کو فالو کرتے ہوئے حکومت سندھ نے اپنا کام کیا، اور میں شیور ہوں کہ چار ہی صوبوں نے، اس لیے کہ ایسے جنگ نہیں جیتی جاتی
جنگ تب جیتی جاتی ہے جب سب ایک ساتھ ہوتے ہیں. تو اور ہوا تھا ہمارے یہاں بھی صوبہ سندھ میں پہلے جو انہوں نے ڈرونز بھیجے تھے اس میں گھوٹکی میں ہمارا اور اس کا محمد بخش مہر صاحب نے ذکر کیا تھا اپنی تقریر میں, ایک بچہ شہید ہوا, اس کے والد کو ہم نے بلا کے اس کو اکنالج بھی کیا تھا ادھر کراچی میں. والد بھی اس کا زخمی ہوا تھا اس ڈرون اٹیک میں, اور ایک ہمارا بچہ شہید ہوا. اس کے ساتھ جب یہ جیسے ہی انہوں نے جنگ شروع کی تھی 10 تاریخ کو ارلی مارننگ, سکھر میں انہوں نے اٹیک کیا تھا, سکھر ایئرپورٹ پہ. اس وقت ہماری انتظامیہ ٹائملی پہنچی تھی اور انہوں نے جو بھی ایویکویشن تھی ادھر, جنگ ختم ہونے کے بعد یا اعلان ہونے کے بعد ایک اٹیک انہوں نے بولاڑی پہ کیا تھا جس میں ہمارے کچھ جوان شہید ہوئے ایئر فورس کے. اس وقت بھی ہماری انتظامیہ ٹائملی وہاں پہنچی, تو سب نے اکٹھے مل کے کام کیا تھا اس میں. اور میں نے تو کہا نا, میں ہر ایک کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے. یہ جیت اسی لیے ممکن تھی کہ پوری قوم یونائٹڈ تھی. ہمارے پاس ایک ایسا سپریم کمانڈر تھا جو جنگ سے نہیں ڈرتا تھا, جس نے اپنے افواج کو اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ان کو کہا تھا کہ جی آپ ملک کی حفاظت کریں,